میں آج آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سننے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ میری اس کہانی کو غور سے سنیے گا۔ آسماں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، سمجھداری کی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ آسماں جس گھر میں جائے گی اس کے نصیب جاگ جائیں گے، مگر افسوس کہ آسماں کے نصیب سو گئے تھے۔ پہلے یہ لوگ کرایہ کے مکان میں رہتے تھے، مگر جب سے ابا کا قرآن اندازی پلاٹ نکل آیا تھا، اسے اس کو بنانے میں دھن سوار ہو گئی۔ وہ قرض کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے شخص پر گئی جو ہڈی دیکھ کر بکرا وصول کرنے والے تھے۔ یہ ایک حکیم صاحب تھے جو جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور انہیں حکیم صاحب کے نام سے ہی جانتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایسی شفا تھی کہ آس پاس کے سبھی لوگ ہر چھوٹے بڑے مریض کی دوا انہی سے لیتے تھے، اور یوں حکم حکیم صاحب کا تب بھی خوب چلتا تھا۔ جب آسماں نے حکیم صاحب سے قرض مانگا تو حکیم صاحب تو گویا سوچوں میں پڑ گئے۔ پہلے کہا کہ ایک جگہ دکھاؤ، جب ان کا گھر دیکھنے آئے تو گھر تو دیکھ لیا، مگر ان کی نظر آسماں پر پڑ گئی۔ حکیم صاحب واپس آئے تو چلے گئے، مگر اپنی میلی نظریں وہیں چھوڑ گئے۔ گویا یہ دان پان سے لڑکی سیدھا حکیم جی کے دل میں اتر گئی تھی۔ آسماں کی 8 بہن بھائی اور تھے، جو 6 بہنیں اور 2 بھائی، جن کی آسماں سے چھوٹی شازیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 20 سال کی تھی اور آسماں کی عمر 24 سال تھی۔ شکل و صورت تو اچھی تھی، مگر وہ معام فہم بھی کافی تھی۔ شازیہ کی وجہ سے اس کا حسن دبلا ہوتا تو شازیہ کی نظر ہو جاتا تھا۔ آج کل بھی ایک انجینئر کا رشتہ آیا ہوا تھا، مگر ابا مکمل طور پر پیسے محتاج تھے۔ ادھر 70 سالہ شہریار نے اس شرط پر قرضہ دینے کی حامی بھری تھی کہ آسماں کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ پہلے تو حکیم صاحب کی بات پر بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ ابا کی چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اماں نے کہا کہ اگر اتنا پیسہ اس لڑکی کے بدلے میں مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے، ہمارا بیٹھے بٹھائے مکان بن جائے گا اور آسماں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح مکان بھی بن گیا اور آسماں بھی دھوم دھام سے بیاہ کی گئی، مگر آسماں اس معاملے کی بھنک چڑھ گئی۔ آسماں کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی شادی زبردستی حکیم صاحب سے طے کر دی گئی تھی۔ شادی کی رات اسے حکیم صاحب نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اسے ان سے عجیب سی گھن آتی تھی اور اوپر سے وہ عجیب بھی لگتا تھا۔ اور پر رات اترنے لگی، آسماں کے چہرے پر غم اور رنج کے سائے گردش کرنے لگے تھے۔ ادھر حکیم صاحب کھلتے ہی جاتے تھے۔ انہیں اس عمر میں 24 سالہ لڑکی کی رفاقت جو مل گئی تھی، سب جانتے تھے کہ جوانی اور بڑھاپے کا میل نہیں ہوتا، لہٰذا رفتہ رفتہ آسماں کے دل میں شہریار کی نفرت چڑ پکڑنے لگی۔ وہ تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے خیالات پر غور کرتی اور اس حل کے بارے میں سوچا کرتی کہ اپنے بڑے شوہر کی رفاقت سے جان چھڑائے، مگر اس کے گھر میں تو سوچنے کا موقع بھی نہیں۔ حکیم صاحب کے 5 بیٹے اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھیں۔ بے شک ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اتنے لوگوں کی آواز کو دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی جب سناٹا ہوتا تو آسماں کی سوچ بچار کے دروازے کھل جاتے۔ سوچ بچار کے بعد اسے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا ایک حل سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ کافی دیر تک تھا۔ اوپر سے آسماں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھی نہیں تھا۔ خدا را اپنی بیٹیوں پر رحم کرے اور ان کو اس عذاب میں ڈالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں اور خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں ہمیشہ رکھیں، کیونکہ بیٹی ایک رحمت ہوتی ہے۔